اب جو معاملات حالات چل رہے ہیں، اب ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ چیزیں آسان ہو رہی ہیں اس وقت حکومتی جماعتوں کے لیے، حکومتی اتحاد کے لیے، اور جو کہا جا رہا تھا کہ شاید کو بہت زیادہ ایک جماعت کی بڑی پذیرائی ہے اور اس کے ووٹ، اور وہ بار بار الیکشن کی بات کر رہے تھے۔ اب معاملات الیکشن کی جانب جاتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ 2 صوبائی اسمبلیوں کے تو الیکشن شاید آئین کی روح کے ساتھ ہونے تھے، نہیں ہونے تھے، لیکن اب عام انتخابات ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دیکھیں، الیکشن کی طرف معاملات چلے بھی جائیں تو پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کا جو اتحاد تھا اس میں تو دراڑ جو ہے وہ واضح دکھائی دے رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ذرائع سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ عید کے فوراً بعد سرپرائز دینے کا پلان ہے، اور سرپرائز یہی ہے کہ ہم راستے الگ کر لیں گے نون لیگ سے اپنے، کیونکہ پنجاب کے اندر جو اینٹی نواز ووٹ ہے اس کو کیٹر کرنا چاہ رہی ہے پیپلز پارٹی، اور ان کو اندازہ ہے کہ اس گورنمنٹ کا جو فیس شہباز شریف صاحب رہے ہیں پچھلے 1 سے 1.5 سال میں، تو اس کو ڈیفینڈ کرنا امپاسبل ہے۔ عوام کے پاس جا کر لوڈ شیڈنگ کا آپ کو علم ہوگا 6000 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے، 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو ساتھ ساتھ ایک مہنگائی کا مسئلہ، اور دوسرا یہ اس ساری صورتحال میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیف کھیلنا چاہتی ہے، اور پی ڈی ایم کو اب یہ ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ کتنی دیر تک اس اتحاد کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ جو بیانات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، ندیم افضل چند صاحب نے جو بیان دیا، فیصل کریم کنڈی صاحب نے جو بیان دیا، اور طارق فضل چودھری نے جو بیان دیا، وہ سب یہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہ پارٹنرشپ جو ہے یہ دیر تک چلنے والی نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات ہے جو استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے جو آپ نے انٹرو میں کہی، تو ان کا مستقبل دکھائی یہ دے رہا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ ہونے والا ہے، کیونکہ اب بھی آج شہباز شریف صاحب لندن جانا تھا، اور ساتھ ساتھ وہاں پر اون چودھری صاحب بھی موجود ہیں، جہانگیر ترین صاحب بھی علاج کی غرض سے وہیں پر موجود ہیں، نواز شریف صاحب بھی وہیں پر موجود ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی حکمت عملی ایسی بنائی جائے گی کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے، اور ساتھ ساتھ یہ جو نئی پارٹی بنی ہے یہ کنگ میکر پارٹی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر یہ 30 سے 35 سیٹوں پہ فوکس کرتے ہیں تو اس سے پنجاب پالیٹکس تبدیل ہو سکتی ہے بیسکلی۔ تو پیپلز پارٹی کو بھی یہ گلا تھا کہ یہ جو نئی جماعت بنائی گئی ہے اس میں جو الیکٹیبلز موجود ہیں یہ دراصل پیپلز پارٹی سے جانے والے لوگ تھے، ان کی اکثریت، تو ان کو ہماری جماعت میں واپس آنا چاہیے تھا، لیکن ہوا نہیں اس طرح سے، اور ایک نیا بن گیا۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ الیکشن جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ اکتوبر کی اگر تاریخ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے آ رہی ہے، اور اکتوبر میں یہ انتخابات کا انعقاد اگر ہوتا ہے، تو اس صورتحال میں بیسک جو پنجاب کے اندر گیم ہے اسی کو پریڈکٹ کرنا کافی مشکل ہے، کیونکہ وہ استحکام پاکستان، وہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی عام پبلک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگی، اس کا ووٹر ہوگا، اس ووٹر اور ان لوگوں کے اندر بھی وہ تبدیلی ہو کہ یہ میچورٹی کہ سیاسی طور پر کون میچور ہے، کدھر فیصلہ ہونا چاہیے، یا پھر وہاں پر صورتحال ویسی ہی نظر آ رہی ہے جیسی آج سے 2-4 مہینے پہلے تھی؟ مجھ سے سوال جی مزمل، آپ پلیز ریپیٹ کر دیں، میں نے پورا سوال نہیں سنا۔ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، وہ جو عوامی ایک رد عمل کی بات کی جا رہی ہوتی، پی ٹی آئی کہتی جی ووٹر تو پھر بھی پی ٹی آئی کا ہی ہے، اس کے چیئرمین کا ہی ہے، تو وہ ووٹر جو ہے وہ اب متحرک ہوگا اگلے آنے والے الیکشن میں اگر کوئی اور پارٹی کو لیڈ کرتا ہے یا چینج ہوتا ہے پی ٹی آئی کے طریقہ کار میں، یا وہی سینٹیمنٹ جو ہے وہ پہلے تھا وہی برقرار رہے گا ووٹر؟ اسد عمر صاحب کا بھی اس پہ موقف جو ہے میں اس سے کے علاوہ کوئی اور لیڈ کرتا ہے تو آبویسلی وہ ہم اسپرٹ نہیں دیکھیں گے ووٹر کے اندر، کیونکہ پارٹیاں پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے شخصیات کے گرد گھومتی ہیں، یہاں پر نظریات کی سیاست نہیں ہوتی، نہ ہی پارٹی آل ٹوگیدر ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن بنتی ہے، وہ صرف ایک شخصیت کے آنے اور جانے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جیسے نواز شریف صاحب گئے ہیں، افتخار صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ ان کی واپسی پہ دار و مدار ہے اس چیز کا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر صرف پرسنالٹی سینٹرک پالیٹکس ہوتی ہے، تو فرق تو بہت پڑے گا اگر چیئرمین تحریک انصاف میدان میں نہیں ہوتے، اور اگر شاہ محمود صاحب یا کوئی اور لیڈ کرتا ہے تو اس سے ووٹ بینک میں اچھا خاصا فرق آئے گا۔ لیکن باقی پارٹیز بھی یہی کوشش کر رہی ہیں، فواد چودھری صاحب کے بھی جو بیانات تھے شروع میں وہ یہی تھے کہ ہم پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں، انہیں علم ہے کہ ہم نے 10-15 سال کا یہ بیانیہ تشکیل دیا ہے کہ باقی ساری پارٹیوں کے ساتھ الحاق نہیں ہو سکتا، اور 30 سال انہوں نے پالیٹکس کی ہے، پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، تو اسی لیے وہ اس ووٹر کو ٹریپ کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ تحریک انصاف نے جس ووٹر کو ذہن سازی کے ذریعے بڑا ایکٹیو رکھا پچھلے 5-10 سال میں ہم نے دیکھا ہے، تو ہر کوئی اس ووٹ کو کیپچر کرنے کی پالیٹکس کرے گا۔ پیپلز پارٹی کا بیانیہ بھی یہی ہے، اور اسٹریٹجی بھی یہی ہے کہ اپر پنجاب کے اندر جو اینٹی نواز سینٹیمنٹ ہے
اس کو کیش کر کے ووٹ حاصل کیا جائے، کیونکہ وہ سینٹیمنٹ اب بھی وہاں پر برقرار ہے اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کو جاتا رہا ہے. تو اب اگر اس ووٹ کو یہ کیپچر کرنے کی کوشش کریں ان دی ایبسنس آف چیئرمین پی ٹی آئی تو پھر شاید کچھ نہ کچھ ووٹ بینک بڑھے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا سوال جو ہے وہ پارٹیز کے ووٹ پہ نہیں، ٹرن آؤٹ پر ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ٹرن آؤٹ جو ہے کافی کم ہونے والا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پالیٹکس کے اندر ہیوی ویٹس نہ ہوں، بالفرض نواز شریف صاحب بھی واپس نہیں آ پاتے. ویسے تو ہائی پاور کمیشن تشکیل دیا شہباز شریف صاحب نے، قانونی تمام جو روڈ بلاکس ہیں ان کو دور کرنے کے لیے، نواز شریف کی واپسی راستہ صاف کرنے کے لیے. لیکن اگر وہ بھی نہیں آتے، چیئرمین تحریک انصاف بھی نہیں ہوتے میدان میں، تو اس سے پھر لگتا یہی ہے کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کافی کم ہوگا. لوگ اتنا انٹرسٹ نہیں لیں گے سیاسی ایکٹیویٹی میں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے. کیسے کیسے ستارے ڈوب گئے، خوبصورت نظارے ڈوب گئے، خوابوں کے سبھی کنارے چھوٹ گئے، غمزدہ دکھ کے مارے ڈوب گئے. کتنی مشکل کا سامنا ہے یہاں، کتنے لوگوں کے پیارے ڈوب گئے. آؤ مل کر کریں مدد سب کی جن کے سارے سہارے ڈوب گئے. آزمائش میں مل کر ایک ہوئے، نفرتوں کے اشارے ڈوب گئے. کتنے پیارے ہمارے ڈوب گئے. قومی سانحے کی صورتحال سے لمحہ بلمحہ بول رکھے گا باخبر. غم کی اس گھڑی میں بول تارکین وطن کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.